ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ آپ ہی کا نام، آپ ہی کے تذکرے، آپ ہی کی پیروی ساری دنیا میں کی جاتی ہے. وہ امام اعظم کو اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ کسی شخص کو وضو بناتے ہوئے دیکھتے تو اس وقت اس وضو کے پانی کے جو قطرات ٹپکتے ان گناہوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے جو وضو کے پانی کے قطرات سے گر رہے ہوتے. کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے انسان جب وضو بنانے کے لیے بیٹھتا ہے ہاتھوں کے سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں خدا وضو کے دوران ہاتھ دھونے کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے. میرے آقا کا فرمان ہے بندہ جب وضو کے دوران کلی کرتا ہے زبان سے جو گناہ ہوئے تو خدا ان گناہوں کو معاف کرتا ہے. چہرے کو دھوتا ہے چہرے کے ذریعے جو گناہ بندے نے کیے تھے ان گناہوں کو خدا معاف فرماتا ہے. تو جو حضور کا فرمان تھا امام اعظم ابو حنیفہ اسے اپنی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا تھا لوگوں کو وضو بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کے گناہ جھڑتے ہوئے دکھائی دینے لگتے تھے. تو بارہا امام اعظم ابو حنیفہ اپنی نگاہوں پر پردہ ڈال لیتے تھے. کبھی چادر کو اوڑھ کر داخل ہوتے تھے. لوگوں نے پوچھا امام اعظم کیا بات ہے آپ چہرے کو کیوں چھپا لیتے ہیں چادر سر پر کیوں اوڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کسی بندے کے گناہوں کو گرتے ہوئے دیکھوں. کیا پتا اس کے گناہوں کی وجہ سے کہیں میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہ پیدا ہو جائے. لہذا اس لیے میں اپنی نگاہوں کو بند کر لیتا ہوں اپنے چہرے پر نقاب کو اوڑھ لیتا ہوں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا لوگوں کے عیوب کو دیکھنے سے تو مجھے اندھا کر دے. یہ کرامت جو تو نے عطا فرمائی ہے یہ مجھ سے چھین لے. مجھے یہ مقام نہیں چاہیے میں اوروں کے عیوب کو نگاہ ڈالوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عیوب کی وجہ سے میں ان سے نفرت کرنے لگوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ امام اعظم کا عمل ہے کہ جب گناہ دکھائی دے رہے ہیں عیوب دکھائی دے رہے ہیں نگاہوں کے سامنے اوروں کے عیوب منظر عام پر لا رہے ہیں آپ نگاہوں کو بند کر لیتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے کہ مولا تو مجھے اندھا کر دے تاکہ میں کسی کے عیوب کو نہ دیکھ سکوں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کردار ہے. اور آج ہمارا ایسا عمل ہے ہم اوروں کی زندگی میں جھانکا جھانکی کر رہے ہوتے ہیں رات دن اس بات میں مشغول ہو جاتے اس عمل میں کہ فلاں کی کیا غلطی ہے فلاں کا کیا قصور ہے فلاں کے کون سے گناہ ہیں کون سے گناہوں کی وجہ سے فلاں کو ذلیل و رسوا کیا جائے کون سا موقع ہاتھ آتا ہے ہم دیکھیں کہ فلاں کو ذلیل رسوا کیا جائے گا. آج اوروں کی زندگانی کے متعلق ان کے عیوب کی ہم رات دن فکر میں ڈوبے رہتے ہیں اپنی اعمال کی اپنے عیوب کی ہمیں پرواہ نہیں ہے مگر دوسروں کی زندگانی کے متعلق ان کے گناہوں کے لیے ہم رات دن ایسے بے چین رہتے ہیں ان کی غلطیوں کو ڈھونڈنے میں ان کی خامیوں کو نکالنے میں رات دن ایک کر دیتے ہیں. اور جب کبھی ہمیں کسی کے گناہوں کا پتہ چلتا ہے کسی کی غلطیوں کا علم ہوتا ہے کسی کی خامیوں کا پتہ چل جاتا ہے اب موقع کی تلاش میں رہتے ہیں ایک بہترین موقع کے انتظار میں رہتے ہیں. اگر موقع ملے گا تو فلاں کے سامنے فلاں کی عزت کو ایسے اچھالوں گا کہ کسی سے نظریں نہ ملا سکے گا. اب انتظار میں رہتے ہیں کہ کب بھری مجلس قائم ہو کب بھری محفل قائم ہو کب لوگوں کے درمیان فلاں کا آمنا سامنا ہو تو فلاں کے چہیتے کے سامنے اس کی عزت کو ایسے پامال کروں گا ایسے اچھالوں گا وہ کسی سے نظریں نہ ملا سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب موقع مل جاتا ہے تو بھرے بازار میں بھری محفل میں بھرے مجلس میں بسا اوقات ہم اوروں کے عیوب کو اچھالنے لگتے ہیں کہتے تم وہی ہونا جو فلاں وقت یہ گناہ کر رہے تھے تمہاری بیٹی نے فلاں کے ساتھ بھاگ کر شادی کی ہے تمہارا ہی بیٹا تھا نا جو فلاں کو بھگا کر لے گیا ہے تمہارے باپ نے فلاں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا رکھے ہیں فلاں تو حرام کی کمائی کما رہا ہے حرام کے ذریعے سے عمارتیں قائم کی ہے حرام کی کمائی کے ذریعے سے اتنا دولت اس نے جمع کر رکھی ہے وہ تو بیاج بڈی کا کاروبار کرنے والا ہے وہ تو سود پر رقم کو دینے والا ہے ارے ہم نے سنا ہے فلاں نے ایسے ایسے تعلقات بنا رکھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارے زندگی کا سب سے آسان سب سے محبوب مشغلہ اگر کوئی ہے وہ نکتہ چینی کرنا اوروں کی زندگانی کے متعلق ان کے عیوب کو سرے بادار نیلام کرنا دوسروں کی عزت کو پامال کرنا ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا سرے عام لوگوں کو عزت کو نقصان پہنچانا ان کی عزت کی دھجیاں اڑانا کسی کی ہستی کھیلتی زندگی کو برباد کر لینا آج ہمارا محبوب مشغلہ بن چکا ہے. نہ رات کا خیال نہ دن کا خیال نہ اچھے کا خیال نہ برے کا خیال. آج حالات اس قدر بدتر ہوتے جا رہے ہیں میرے دوست اور بزرگوں کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں انتقال لوگ کر چکے ہیں آج بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو بس اوقات ان کے گناہوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ارے وہ تو ایسے ایسے کام کر کے مر گیا ہے ارے فلاں کا باپ تو ایسا تھا فلاں کا دادا تو ایسا تھا. اللہ اکبر کبیرہ.
ہمیں کیا کرنا، کس کا باپ کیسا تھا، کس کا دادا کیسا تھا، اس کے متعلق ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ بڑا دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے ہمارے درمیان ایسے بد چلن لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے مقبول بندوں میں بھی عیب نکالنے لگتے ہیں، اور کچھ ایسے نمک حرام بھی ہیں جو صحابہ کے متعلق بھی نقص نکال رہے ہوتے ہیں، فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں صحابی نے ایسا کیا۔ ارے بدبختوں، یہ تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پاک صاحب الاولیاء کے وہ مقدس صحابہ جن کے متعلق رب العالمین نے کلام مجید میں ذکر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، جن کے متعلق خدا نے قرآن میں گواہی دی ہے یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ایسے صحابہ کے متعلق زبان درازی کر رہے ہو، ایسے خدا کے مقبول بندوں کے متعلق لب کشائی کر رہے ہو کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں بسا خود اولیاء اللہ کے متعلق، آبا و اجداد کے متعلق لب کشائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لو محشر کا میدان جب قائم ہوگا تم سے تمہارے آبا و اجداد کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا، اولیاء اللہ کے اعمال کے متعلق تم سے نہ پوچھا جائے گا، صحابہ کے کردار و اعمال کے متعلق تم سے سوال نہ کیا جائے گا، اوروں کے اعمال کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا، تمہارے اعمال کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ اوروں پر الزام لگانا، بہتان باندھنا، ان کے متعلق ان کے عیوب کو منظر عام پر لانا، ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ان کی عزت کو پامال کرنا، سرے بازار کسی کی عزت کو رسوا کرنا، کسی کے ہنسی مذاق اڑانا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کی بیٹی کا کسی کے بیٹے کے متعلق بد چلن ہونے کے متعلق سرے عام کہتے رہنا، یہ حق کس نے دیا ہے؟ اسلام ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔